زندگی کے سفر میں بعض اوقات انسان ایسے امتحانوں سے گزرتا ہے جن کا تصور بھی مشکل ہوتا ہے۔ غربت، محرومی، تنہائی اور دکھ انسان کے حوصلے کو توڑنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ایسے میں ایک چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، سہارا دیتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ وہ ہے دعا۔ کبھی زبان سے نکلی ہوئی دعا، کبھی آنکھوں کے آنسوؤں میں ڈھلی دعا، اور کبھی دل میں دبی ہوئی خاموش دعا جو دنیا کے شور سے بچ کر براہ راست آسمان کی چوٹیوں تک جا پہنچتی ہے۔ دعا کا راز یہ ہے کہ یہ انسان اور خالق کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور جب دعا دل کی گہرائی سے نکلے تو وہ تقدیر کے اوراق کو پلٹ دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک دعا کی داستان ایک گاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک گاؤں جہاں کھیتوں کی خوشبو ہے مگر غریب گھروں کی دیواریں غربت کی داستان سناتی ہیں۔ وہیں ایک چھوٹے سے کچے مکان میں ایک بیوہ عورت اپنے ننھے بیٹے احمد کے ساتھ رہتی تھی۔ احمد کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور گھر کی تمام ذمہ داری اس ماں پر آ گئی تھی جو خود بھی کمزور تھی لیکن بیٹے کے لیے مضبوط بن گئی تھی۔ غربت ان کے دروازے پر ہر روز دستک دیتی، کبھی چولہا ٹھنڈا رہتا، کبھی فاقے ہو جاتے، لیکن ماں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ احمد بچپن ہی سے اپنی ماں کی قربانیوں کو دیکھ کر خاموش رہتا، مگر اس کے دل میں ایک درد بیدار رہتا۔ جب وہ دیکھتا کہ ماں جھوٹ بول کر کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، حالانکہ وہ خود خالی پیٹ رہتی ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن زبان کچھ نہ کہتی۔ بس رات کو جب سب سو جاتے تو وہ چھت کے ٹوٹے پھوٹے حصے سے آسمان کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتا، یا اللہ، میری ماں کو خوش رکھنا، اس کی مشکلیں آسان کر دینا، اسے کبھی آنسو نہ بہانے دینا۔ یہ اس کی خاموش دعا تھی جو وہ ہر رات دہراتا اور جس کا راز صرف اللہ جانتا۔ احمد کے لیے بچپن کے دن آسان نہ تھے۔ اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے، جوتے اکثر پھٹے رہتے، اسکول میں بچے اس کا مذاق اڑاتے، لیکن احمد کی آنکھوں میں عزم کی روشنی تھی۔ ماں ہمیشہ اسے نصیحت کرتی کہ بیٹا، لوگوں کے طعنے مت سننا، محنت اور دعا کے ساتھ جینا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے احمد کو قرآن پڑھتے سنا تو حیران رہ گئے کہ یہ بچہ کس قدر ذہین اور تیز ہے۔ انہوں نے ماں سے کہا، بہن، یہ لڑکا عام نہیں، اگر اسے پڑھنے دیا جائے تو یہ بڑا مقام حاصل کرے گا۔ ماں کی آنکھوں میں ایک امید جاگی مگر غربت کا بوجھ بھی اسے ڈراتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کا انتظام یوں کیا کہ گاؤں میں ایک اسکول کھلا جس میں غریب اور یتیم بچوں کے لیے وظائف رکھے گئے۔ احمد کا نام بھی شامل ہو گیا۔ مفت کتابیں مل گئیں، یونیفارم بھی ملا، اور یوں احمد نے اپنی تعلیمی زندگی کی پہلی سیڑھی چڑھ لی۔ احمد کے دل میں خوشی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اصل طاقت اس کی خاموش دعا ہے۔ دن گزرتے گئے، وہ چراغ کی مدھم روشنی میں رات رات بھر پڑھتا، امتحان سے پہلے ہمیشہ دعا کرتا اور کامیابی حاصل کرتا۔ اگر کبھی امتحان کے دنوں میں ماں بیمار ہو جاتی تو وہ پوری رات اس کی پاؤں دباتا اور اگلے دن تھکا ہوا اسکول جاتا، لیکن اس کے دل میں یقین ہوتا کہ دعا ضائع نہیں جائے گی۔ میٹرک کے امتحان میں احمد نے پورے گاؤں میں پہلی پوزیشن لی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ یتیم اور غریب بچہ اتنی بڑی کامیابی کیسے لے آیا، لیکن احمد جانتا تھا کہ یہ اس کی ماں کے صبر اور اس کی اپنی خاموش دعا کا نتیجہ ہے۔ آگے چل کر احمد شہر گیا، وہاں زندگی اور بھی مشکل تھی۔ کبھی کئی دن چائے اور روٹی پر گزارا کرنا پڑتا، کبھی کتابیں خریدنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے پڑتے، لیکن احمد نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ ہر قربانی کے پیچھے ماں کی قربانی بھی شامل ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا،
اور ہر رات سونے سے پہلے دل میں وہی دعا کرتا کہ یا اللہ میری کامیابی میری ماں کے لیے ہو۔ سالوں بعد اس کی محنت رنگ لائی اور وہ میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کی خوابوں کی تعبیر تھی۔ اس نے دن رات پڑھائی کی، مشکلات کے باوجود آگے بڑھتا گیا اور ایک دن وہ ڈاکٹر بن گیا۔ جب پہلی بار اس نے سفید کوٹ پہنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، یہ سب کچھ میرا نہیں، یہ میری ماں کے صبر اور میری دعا کا نتیجہ ہے۔ جب احمد گاؤں واپس آیا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جو بچہ کبھی پرانے کپڑوں میں گلیوں میں چلتا تھا آج کامیاب ڈاکٹر تھا۔ سب کے دلوں میں عزت پیدا ہو گئی۔ احمد نے سب سے پہلے اپنی ماں کو شہر لے آیا اور ایک اچھا گھر دیا۔ وہ عورت جو ساری عمر دوسروں کے گھروں میں برتن دھوتی اور سلائی کرتی تھی آج سکون سے اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک دن ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے احمد سے کہا، بیٹا مجھے بتا یہ سب کیسے ہوا؟ ہم تو غریب تھے، تیرے پاس کچھ نہ تھا، پھر تو کہاں سے اتنا بڑا بن گیا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، امی یہ سب میری محنت کا نہیں، یہ آپ کے صبر کا اور میری ایک خاموش دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک ماں کے صبر اور ایک بچے کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور اس لمحے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ دعا، خاص طور پر وہ دعا جو دل کی گہرائی سے اور کسی اور کے لیے کی جائے، کبھی ضائع نہیں جاتی بلکہ تقدیر کے فیصلے بدل دیتی ہے۔ اور یہی سبق اس کہانی کا ہے کہ دعا اور صبر ساتھ ہوں تو غربت، مشکلات اور محرومی سب کچھ ہار جاتے ہیں اور کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔